میں جب شوبز میں بھی آئی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی آبجیکشنز نہیں آئے تھے اور بس میں چلتے پھرتے آ گئی تھی. یس, میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو تھے کیونکہ وہ میں ایک تو 9 سال تک ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور بیٹی کم, مجھے بیٹا زیادہ سمجھا جاتا تھا. شوبز جب ہمارے مائنڈ میں آتا ہے somehow ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ایزی سی چیز ہے اور بس پیسہ ہے, شہرت ہے اور مزے ہیں بس, اور شاید کچھ بھی نہیں ہے. لٹرلی اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے بس لیتے جا رہے تھے کہ اچھا اب اس طرف, اب اس طرف, اب اس طرف, اب اس طرف, اینڈ ٹوڈے آئی ایم سٹنگ ہیئر الحمدللہ. اٹس بین 13 ایئرز. اور سیڈلی ایز اے مسلم بچپن سے جو ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے, جو ہمیں حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے, قرآن کی تفسیر کو پڑھنا, اس کا ترجمہ پڑھنا, یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم یہ سمجھیں اس چیز کو کہ جو ہمارے پاس رزق آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ راضی کر کے, اللہ تعالیٰ کی خوش نبودی سے آ رہا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے آ رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں, سورہ احزاب میں ہمیں کہہ دیا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر چادریں ڈالنی ہیں, ہمیں اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے, تو اس میں کوئی دو رائے رہ نہیں جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو پاک 24/7. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور آج جس شخصیت کو ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے, پاکستان کا بہت معروف نام, اور یہ ہماری وہ بہن ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا چینج لے کے آئیں اور بہت سی زندگیوں کو لیے چینج لانے کا باعث بھی بنی, سبب بھی بنی. سو فردر اینی ڈیلے میں تعارف کروانا چاہوں گا آج کی ہماری گیسٹ سسٹر سارہ چودھری کا. ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. فرسٹ آف آل میں اپنی ٹیم کی طرف سے بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنا خصوصی وقت عنایت فرمایا اور خاص طور پہ رمضان میں آپ نے یہ وقت دیا ہمیں. سو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. یو ویلکم. اوکے, سو آپ کی لائف کے اوپر کافی جگہ پر پوڈ کاسٹ بھی ہوئے, انٹرویوز بھی ہوئے. آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ نے ایک ایسی لائف جو شاید عام طور پہ بہت سے لوگوں کا خواب ہوگا, لوگ اس کو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں, لوگ اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ اس لائف میں تھیں, آپ ایک شہرت کی بلندی پر تھیں. اللہ تعالیٰ نے ایٹ دیٹ ٹائم جو بھی تھا آپ کو ایک فیم بھی دیا ہوا تھا, اور اس فیم کو چھوڑنا, جہاں پر فیم بھی ہو, جہاں پر شہرت بھی ہو, جہاں پر پیسہ بھی ہو, جہاں پر لوگ آپ کے پاس آ کے آپ کے فینس بھی ہوں, فین موومنٹس بھی ہو رہی ہوں, چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو کتنا مشکل ڈیسیجن تھا آپ کے لیے یہ لینا؟ مشکل ہمارے لیے کوئی چیز تب ہوتی ہے جب ہم کنفیوز ہوں. اگر ہمیں کنفیوژن ہو رہی ہو اور ہمیں پکچر کلیئر نہ ہو کہ ہمارا گول کیا ہے, ہمارا ویژن کیا ہے, یا پھر جو ہم ڈیسیجن لینے والے ہیں وہ کس چیز کے لیے. فار ایگزامپل جو لوگ اپنی اسٹڈیز کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں, دے نو کہ میں اگر میڈیکل میں جا رہا ہوں تو میں کس لیے جا رہا ہوں, اور مجھے ایک ڈاکٹر بننا ہے, اور وہ کس لیے بننا ہے, میرا ویژن کیا ہے, میرا گول کیا ہے. تو اس کو راتوں کو جاگنا اور دیر تک اپنے ان ایگزامس کے لیے پریپیئر کرنا, اپنی نیند, اپنا کھانا پینا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر, وہ مشکل نہیں ہوتا, اس کو مشکل نہیں لگ رہا ہوتا. تو آپ اس کو چاہے کتنا بھی ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں, ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں, اس کو مشکل نہیں لگتا. سو الحمدللہ جب میں نے یہ ڈیسیجن فائنلی لیا تو آئی نیو what I was going to do, اور میں کس کے لیے کر رہی تھی, میں کیا کرنے جا رہی تھی, کیوں کرنے جا رہی تھی. تو اس وجہ سے الحمدللہ ڈیسیجن اتنا مشکل نہیں تھا. وڈ سے یس. I just want to know وہ تھنکنگ پروسیس. فار ایگزامپل جب آپ نے پراپر ڈیسیجن کر لیا کہ now I have to quit, اور آپ نے اب اناؤنس کرنا تھا. آپ آج کل کے دور میں تو انسٹا فیڈ کے اوپر آپ جو ہے وہ پوسٹ کر دیتے ہیں, آئی تھنک سو اس وقت آپ نے بتانا تھا, اور وہ جو رات ہوگی ہیں, جو وقت ہوگا جس سے پہلے آپ نے ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ ناؤ بس اب مجھ کو بتا دینا, اس سے پہلے جو آپ کا تھنکنگ پروسیس رہا. بعض دفعہ انسان کو کچھ خدشے بھی آتے ہیں, کچھ ڈر بھی ہوتا ہے, کبھی انزائٹی بھی ہوتی ہے, یا کسی صاحب نے مشورہ بھی کیا ہوگا. تو وہ تھنکنگ پروسیس کیا تھا جب آپ نے کہا کہ نہیں بس اب مجھے فیصلہ لے لینا ہے؟ ایسا نہیں کہوں گی کہ کوئی ایک دن تھا یا ایک رات تھی یا کوئی ایک اسپیسیفک جس سب کہتے ہیں نا کہ جی اس ٹائم میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے کہا کہ بس یہ ڈیسیجن ہو گیا. مجھے ایسا لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو میری نیت پتہ تھی, اور یہ ایک سلو جرنی تھی, ایک سلو پروسیجر تھا, پروسیس تھا جو چل رہا تھا آلموسٹ کوئی 2-3 سال سے. ویسے ٹو بی آنیسٹ بچپن سے چل رہا تھا, کیونکہ میری امی وغیرہ اور میرے گھر والے الحمدللہ ان کا ایک رجحان ضرور تھا دین کی طرف. اللہ تعالیٰ سے محبت ہونا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اہمیت کو ہماری لائف میں بتایا جانا, بار بار ان سے محبت کا احساس دلانا, قرآن, دین, اس چیز کو بچپن سے ایک تھا اپنی لائف میں موجود تھا. تو ایک پروسیس تو تب سے ہی چل رہا تھا, لیکن ہاں وہ ہمیں ڈائریکشنز اور وہ نہیں پتہ ہوتی ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم میجورٹی جو ہے وہ بینگ اے مسلم ہم کنفیوژن کا شکار ہے نا, کہ
اچھا یہ جو چیز کہی جا رہی ہے یہ غلط ہے, یہ ہماری سوسائٹی میں غلط ہے یا ہمارے دین کی نظر میں غلط ہے یا پھر صرف ہمارے گھر والوں کی نظر میں غلط ہے. کیونکہ آف کورس میں جب شوبز میں بھی آئی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی آبجیکشنز نہیں آئے تھے اور بس میں چلتے پھرتے آ گئی تھی. یس میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو تھے کیونکہ وہ میں ایک تو 9 سال تک ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور بیٹی کم, مجھے بیٹا زیادہ سمجھا جاتا تھا, تو اس کی وجہ سے ایک ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ بس ہم اس کا جو بھی دل چاہے گا ہم اس کو ہیلپ کریں گے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے بس کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ کرنا ہے تو فائن, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے, اور وہ ساتھ رہے میرے کہ چلو ہم کریں گے. لیکن گھر سے یس ایک آبجیکشن ضرور آیا, اور اس زمانے میں تو خاص طور پہ جو ہے وہ شوبز اور میڈیا کو جو ہے وہ کوئی مناسب جگہ نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اس وجہ سے ایک پروسیس چل رہا تھا, نیت تھی شاید, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نا بہت مطلب جس میں آپ کہتے ہیں نا کہ آپ چلتے پھرتے بس کہیں نکل گئے, تو میرے ساتھ آلموسٹ ایسا ہی ہوا کہ کوئی ایک ایسا نہیں تھا کہ میں نے کہا کہ اچھا میں صبح سب کو اناؤنس کروں گی اس طرح. وہ سلولی بس دماغ اور دل جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں جاتا جا رہا تھا کہ اچھا اب یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے. تو یس میں نے ڈیسیژن لیا کہ مجھے چھوڑنا ہے, اور مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ مجھے کیونکہ دین میں اجازت نہیں ہے یا میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا ہے ہلکا پھل, اس وقت تو ہلکا پھلکا ظاہر سی بات ہے میں پڑھ رہی تھی, تو اس کی وجہ سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ادھر اس نہیں ہے تو مجھے چھوڑنا چاہیے. تو مجھے پتہ تھا کہ اس چیز کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا. کبھی کوئی ہارڈ شپ بھی فیس کرنی پڑی اس ڈیسیجن کے بعد؟ اس ڈیسیجن کے بعد وہیں پر جب میں اس وقت موجود تھی تو میں نے جو بیچ میں کچھ پوائنٹس پر جب کہیں پر ڈسکشن ہوئی کسی چیز کو لے کر, اور میں نے ایک سڈنلی ایک اسلامک پرسپیکٹو سامنے رکھ دیا کہ جی قرآن ڈسکشنز میں تو وہ چیز آ جاتی ہے, ہاں کہ قرآن اور حدیث میں تو یہ ہے, تو وہ لوگوں کے لیے بھی شاکنگ تھا آف کورس. اور وہ ایک آپ کو جو اس وقت وہ ایک بے چینی ہو رہی ہوتی ہے نا کہ مجھے یہ چیز سمجھ آ رہی ہے ان کو کیوں نہیں آ رہی ہے. میں جب ایکسیپٹ کر رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ قرآن کی آیت بھی کلیئر ہے یہاں پر, حدیث میں یہ آ رہا ہے, تو ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے. لیکن وہ خیر آہستہ آہستہ وہ سمجھ مجھے آنا شروع ہو گئی کہ اتنا آسان نہیں ہے. تو وہ ہارڈ شپ زیادہ تھی میرے خیال سے. اس کے بعد مجھے تو سبحان اللہ میں یہی سوچتی ہوں, لوگوں کا یہی کویشچن ہوتا ہے بیکاز لوگوں کے لیے ہوتی ہے مشکلات, آئی نو دیٹ. اور یہاں تک مجھے اس طرح کی بھی سٹوریز پتہ ہے, ناٹ کہ وہ میڈیا سے تھی لیکن کچھ ایسی سسٹرز کہ جنہوں نے جب حجاب وغیرہ اسٹارٹ کرنا شروع کیا تو ان کو اپنی امی تک سے جو ہے نا وہ تھپڑ تک پڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ اگر مجھے حجاب شروع کرنا ہے تو اس پہ امی نے تھپڑ دے مارا. تو الحمدللہ جو گھر کی والدین ہوتی ہیں ان کو بہت کنسرن ہوتا ہے, وہ بچیوں کو حجاب نہیں کرنے دیتی کہ تمہارے رشتے نہیں آئیں گے, بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں گھر والوں کو. یس تو الحمدللہ میرے ساتھ اللہ کا شکر, میں بس اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میری جرنی الحمدللہ بہت ایسی تھی جیسے لٹرلی اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے بس لیتے جا رہے تھے کہ اچھا اب اس طرف اب اس طرف اب اس طرف اب اس طرف. اینڈ ٹوڈے آئی ایم سٹنگ ہیئر الحمدللہ, اٹس بین 13 ایئرز. اور تو جو آپ کے اس وقت کے قریبی کو اسٹارز وغیرہ تھے جو آپ کے ساتھ کام کرتے تھے, ان کی کالز آئی ہوں گی آپ کو, دوبارہ سے کنونس کرنے کی کوشش کی ہوگی؟ نہیں, وہ اس وجہ سے کہ میں نے چھوڑنے کی ریزن یہ دی تھی کہ میں نے شادی کر لیا. اوکے تو اس کی وجہ سے وہ سب کو یہ تھا کہ شادی کر کے چلی گئی بس, تو اس لیے کسی کی کوئی اس کنسرن کے ساتھ کال نہیں آئی کہ کیوں تم چلی گئی ہو اور کیا. سب کو پتہ تھا کیونکہ ایک نیچرل سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ شادی ہو جائے تو لڑکیاں اپنا کریئر ویسے ہی چھوڑ دیتی ہیں, پھر چاہے ڈاکٹر ہوں یا چاہے وہ ایکٹریس ہوں, وہ کچھ بھی ہوں تو انہوں نے چھوڑ ہی دینا ہوتا ہے ایونچولی. اٹس لائک دیئر پرسنل چوائس. اور مجھے لگتا ہے کہ دین کا معاملہ جہاں آ جائے وہاں پہ ہم سب جو ہیں وہ الرٹ ہو جاتے ہیں, ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ کوئی کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے. یہ جو پوائنٹ آپ کا یہ بہت سالڈ پوائنٹ ہے, کیونکہ اوور آل بہت سے لوگ چینج ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں اندر سے, لیکن وہ ایسے انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں کہ ان کا انوائرمنٹ ان کے لیے سپورٹیو نہیں ہوتا, اور دوست اور کسی بھی طرح کا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, تو وہ بعض دفعہ کشمکش چل رہی ہوتی ہے ذہن میں, لیکن انوائرمنٹ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کر پاتے. ٹرو, بالکل ٹرو. اچھا اوکے فائن, ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. آپ کی جو شوبز کی لائف رہی اس کے حوالے سے, تو آپ کس ایج میں شوبز میں آ گئی تھی آپ؟ اچھا یہ اتنا فنی پوائنٹ ہے کیونکہ اسی وجہ سے لوگ اتنے پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں, اینڈ دے ایزیوم لائک کہ میں کوئی بہت بزرگ خاتون ہوں. I started working, I was literally 13 years old. ٹھیک ہے, which is I know وہ عجیب سا ساؤنڈ کرتا ہے, لیکن میں اپنے 8th میں تھی اور 9th کو میں نے جمپ کرنے کے ساتھ مجھے ہوا کہ میں میٹرک جو ہے نا اس کو ایڈمیشن کر کے, کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا اس زمانے میں آپ نے پرائیویٹلی کر لیا,
تو میں نے اپنے جو میٹرک کے ایگزامس تھے میں ریکارڈنگس کرواتی تھی, کچھ میں نے ہوسٹنگ وغیرہ اس وقت اسٹارٹ کی تھی, تو میں ریکارڈنگ کرواتی تھی, تو میں جا کے اپنے میٹرک کے جو ہے وہ بورڈ کے ایگزامس دیتی تھی, تو وہاں سب ٹیچرس مجھے پہچان رہی ہوتی تھیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہوتی تھی کہ ان کو چیٹنگ کروا دیں تھوڑی سی اگر ضرورت ہو تو اس وجہ سے آئی ایم بورن ان 1987, اور پھر میں نے 2002 یا 2003 میں کام اسٹارٹ کیا تھا, تو آئی واز 13 ایئرز اولڈ. تو اس وجہ سے جب میں نے چھوڑا تھا کام تو اس وقت آئی واز 23 ایئرز اولڈ. فائن. سو ایٹ دیٹ ٹائم جب یعنی کہ جس ایرا کی آپ بات کر رہے ہیں, ابھی تو بہت سارے پرائیویٹ چینلز آ گئے ہیں, بہت زیادہ اپرچونیٹیز آ گئی ہیں, ناؤ ڈیجیٹل ورلڈ آ گیا ہوا ہے. سو اس وقت تو اپرچونیٹیز بھی بہت کم تھی, آئی تھنک سو شاید اس وقت پی ٹی وی اور اے ٹی وی وغیرہ ہی ہوں گے. تو اس وقت کام ملنا یا اس فیلڈ میں آنا بہت مشکل تھا. تو آپ کے لیے کیسے آسان ہو گیا اور کیسے آپ اس میں ایزیلی انٹر ہو گئے؟ وہ والی جو ایک جرنی تھی وہ بھی اگین انپریڈکٹیبل, کوئی سوچا ہوا کچھ سمجھا ہوا کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ اچھا ایگزیکٹلی اس طرف جانا ہے یا ایسے کرنا ہے. بس اسٹارٹ اس طرح کیا کہ چھوٹے موٹے کچھ ہلکے پھلکے ایسے پروجیکٹس کوئی شوٹس وغیرہ کر لیے گئے اس طرح سے. وہاں سے ہوتے ہوتے پھر ایونچولی آئی گیس پی ٹی وی یا اے ٹی وی, اب اتنے سال ہو گئے کہ مجھے تو اب یہ بھی کنفرم یاد نہیں کہ اے ٹی وی تھا یا پی ٹی وی تھا, بٹ ہاؤ ایور کہ وہ چھوٹا سا کوئی رول وغیرہ اس طرح سے کیا. وہاں سے پھر ہوتے ہوتے اگین ایز آئی سیڈ کہ کچھ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں تھا, مائنڈ میں نہیں تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے, کیونکہ میں نے جیسے اپنے پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی مینشن کیا تھا کہ میرا مین کنسرن اور ایم یہ تھا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے سن فار مائی فیملی, کہ میں ان کو سپورٹ کرنے لگوں, میں ارن کرنے لگوں اچھے طریقے سے. تو بس وہ جیسے جیسے جو اپرچونیٹی ملتی کہ اینڈ ہوسٹنگ بھی کی, ماڈلنگ بھی کی, اینڈ دین ایونچولی آئی واز ان ٹو ڈراماز اینڈ ایکٹنگ. یہ جو گلیمر کی لائف ہوتی ہے جس میں آپ انٹر ہو گئی, تو وہ ایک ایسی لائف ہوتی ہے کہ اس میں انسان کو آہستہ آہستہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. دین جب فین مومنٹس ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں, لوگ آپ سے مطلب کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم دیکھ لیں ایک دفعہ, وہ ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ جو بندہ بیان نہیں کر سکتا. سو اس گلیمر ورلڈ کے اندر لوگ آگے سے آگے جاتے ہیں. سو اس سارے ورلڈ کو آپ نے کس طرح سے پایا, آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ اس ورلڈ کے اندر آج کل بہت سے ہمارے نوجوان جو ہے خواتین, بچے اور بچیاں, وہ بہت گلیمرائز کر رہے ہوتے ہیں اس فیلڈ کو, تو آپ اس فیلڈ میں گئیں تو آپ نے اس فیلڈ کو کیسا پایا؟ اچھا, میں نے کیسا پایا, ایک تو لوگ تو اچھے برے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسپیسیفکلی شوبز میں ہی برے تھے یا اچھے تھے, یا باہر زیادہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ تو ایک مکس طرح کے لوگ ملتے ہی رہے, کبھی بہت اچھے ملے, بہت عزت دینے والے بھی لوگ ملے, کبھی کچھ تھوڑے ایسے بھی مل گئے کہ جو اچھے نہیں لگے. اوور آل جو یہ شوبز جس کو ہم کہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے باقی چیزوں کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں نا, جاب, ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا, آئی ٹی میں جانا ہے, مجھے پائلٹ بننا ہے, کچھ بھی, تو ہمیں کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ ایک ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ بہت محنت کرنی پڑے گی, بہت مشقت ہوگی, اور بڑا کوئی تھکا دینے والا پروسیجر ہوگا, بہت تھکنے والا کام ہوگا, ہارڈ ورک ہوگا اینڈ آل دیٹ. شوبز جب ہمارے مائنڈ میں آتا ہے سم ہاؤ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ایزی سی چیز ہے, اور بس پیسہ ہے, شہرت ہے, اور مزے ہیں بس, اور شاید کچھ بھی نہیں ہے. بٹ ان ریالٹی اٹس ایکچولی مور ڈیفیکلٹ. اٹس مور ڈیفیکلٹ بیکاز اٹس انپریڈکٹیبل. آپ کا مجھے نہیں پتا کہ اب اگر کوئی بہت زیادہ کوئی روٹینز یا شیڈیولس کوئی بہت شاید اگر ہو گئے, ایون دو میں کچھ سیلیبریٹیز کو فالو بھی کرتی ہوں جو کو فیلوز سے اس وقت میرے, تو آئی ڈو نوٹس کہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رات کو 1-2 بجے ان کا لکھا ہوا آتا ہے اسٹیٹس کے پیک اپ گوئنگ ہوم. سو وہ اتنا انپریڈکٹیبل آپ کے شیڈیول ہوتے ہیں, اور آپ بہت تھکتے ہیں, اور ناٹ جسٹ آپ فزیکلی تھکتے ہیں, آپ ایموشنلی بہت تھکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی بھی جاب پر ہیں وہاں پر اپنے ایموشن سرپریس کرتے ہیں, لیکن ایک لمٹ تک نا. آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے, آپ کے باس اگر آپ سے بات کریں جیسے تو آپ نے کیا کرنا ہے, تھوڑا سا ہلکا سا آپ نے اچھے سے رسپانس دیا, دیٹس اٹ. بٹ اس کے بعد اگر آپ اپنے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے اس کو کیری کر سکتے ہیں. وٹ ایور یو آر فیلنگ لو, یو آر فیلنگ سیڈ, یو آر فیلنگ ڈپریسڈ, وٹ ایور یو آر فیلنگ, آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے تو آپ سمجھاؤ. اب وہاں پر وین یو آر ورکنگ تو آپ کے ایموشنز دے ڈزنٹ کاؤنٹ, رادر آپ کو پریٹینڈ کرنا ہے. ہو سکتا ہے آج آپ صبح اٹھے ہیں اور کسی بھی وجہ سے گھر میں کوئی ایشو ہو گیا ہے, کوئی بھی وجہ ہو گیا, آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے, بٹ آپ سیٹ پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر آپ کو اسکرپٹ ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ایکچولی بی فنی ٹوڈے.
آپ نے جو ہے وہ ہنسنا کھیلنا ہے اور کامیڈی کرنی ہے فل اور کہے لگانے ہیں, اور جہاں آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں مطلب بالکل کہیں مجھے سب چھوڑ دیں, میں اپنا ذرا سکون کروں, بیٹھ جاؤں, کچھ می ٹائم جسے ہم کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا بیٹھوں, ریلیکس کروں, بٹ رادر یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ الٹا ہنسنا کھیلنا ہے, فل انرجی شو کرنی ہے, آل دیٹ. تو وہ ایموشنلی آپ بہت جو ہے نا وہ تھکتے ہیں. شوبز کی دنیا کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اٹس اے فیک ورلڈ, تو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ فیک ورلڈ ان اے سینس کہ آف کورس ہر جگہ کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا, اور وہاں پر آپ بہت زیادہ نیچرل اس طرح سے نہیں اپنے آپ کو کیری کر سکتے. ایون ہر جاب کی میرے خیال سے ریکوائرمنٹ کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہی ہے, لیکن وہاں پر بیکاز ایک گلیم جو ہے وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے, تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کی پرسنالٹی اپنی کیسی بھی ہے, آپ کو اس ٹرینڈ میں فٹ بیٹھنا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ بیوٹی تو ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ سب کی ایک جیسی ہے یا نہیں ہے, وہ ہم نے جو ایک بیوٹی اسٹینڈرڈ بنا دیا اس کے اوپر آپ کو پورا اترنے کے لیے یو ہیو ٹو پٹ لیئرز اینڈ لیئرز آف میک اپ. ریئرلی سم ٹائمز ہوتا ہے کہ دیر آر پروجیکٹس جہاں پر دیر از نو میک اپ, ادروائز آف کورس یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اس اسٹینڈرڈ پہ پورا اتریں. آپ کو جو ہے نیند سے سوتے ہوئے اٹھا دکھایا جا رہا ہے, لیکن فل آپ کا میک اپ ہوا اینڈ آل دیٹ. سو یا ان دیٹ سینس اٹ از فیک. اینڈ دین ایز آئی سیڈ کہ یہاں پر کیونکہ پھر تھوڑا سا اور کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ باقی جگہوں پر ایٹ لیسٹ آپ اور ایبیلٹیز اپنی کر کے تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں, وہاں پہ آپ ایکسل کرتے ہیں. تو یہاں پر میرے خیال سے سم ٹائمز یو ہیو ٹو میک لٹل بٹ, جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ میرا کام مجھے اپنا چلانا ہے, تو یو ہیو ٹو لٹل بٹ پریٹینڈ ایز ویل ایٹ ٹائمز کہ اچھا جی دل تو نہیں کر رہا منہ لگانے کا, لیکن چلیں ہنس کے بات کر لیں اور دکھا دیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں. تو مے بی ان دیٹ سینس یس مے بی اٹ از رائٹ. ہم یونیورسٹی میں ہوتے ہیں, وہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں. تو مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ایک فیمیل آئی تو ان کی کاؤنسلنگ ہم کر رہے تھے اکارڈنگ ٹو ان کے ویژن کے حوالے سے کہ لائف میں آپ کا ویژن کیا ہے. تو بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں, ایک فیمیل آئی وہ کہتی ہے کہ میرا ویژن یہ ہے کہ مجھے ماڈل بننا ہے. تو فار ایگزامپل اگر کوئی نوجوان کوئی فیمیل آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ سے آ کے مشورہ لینا چاہتی ہیں کہ شی وانٹ بی اے ماڈل, شی وانٹ بی اے اسٹار, وہ بننا چاہتی ہے, تو آپ اس کو کیا ریکمینڈ کریں گے, کیا نصیحت کریں گے اس کو؟ نصیحت کرنا تو خیر آف کورس بینگ اے کاؤنسلر اینڈ لائف کوچ تو میں کبھی بھی یہ چوز نہیں کرتی ہوں کہ میں ڈائریکٹ ان کو کہوں کہ نہیں دس از ناٹ رائٹ اینڈ ڈونٹ گو دیر. اٹس اے سلو پروسیجر. آف کورس آئی ٹرائی ٹو کاؤنسل دیم, بٹھا کر پورا ہسٹری لے کر اور پھر باتوں سے باتیں کر کے. لیکن اگر پرسنل ایکسپیرینس سے بتانا چاہوں میں تو ڈفرینس مطلب جو میں نے لرن کیا, مے بی شاید اگر میں وہیں پر ہی ابھی تک پھنسی ہوتی تو شاید اتنا زیادہ میں نہ ان چیزوں کو سمجھ پاتی, کیونکہ یو ہیو ٹو ایکسپیرئنس اٹ. تو میں نے کیونکہ کتاب کا جسے کہتے ہیں نا کہ کتاب کے دونوں رخ دیکھ لیے کہ آئی واز دیئر ایز ویل, اینڈ دین الحمد للہ اٹس بن 13-14 ایئرس کے میں نے یہ والی سائڈ بھی دیکھ لی ہے کہ اس چیز کو فالو کرنا, اس راستے کو فالو کرنا جو بیسیکلی ہمارے لیے ہے, ٹھیک ہے, ہم جس ڈائریکشن میں یا جس طرف جا رہے ہیں وہ صحیح راستہ نہیں ہے اور وہ ہمارے لیے نہیں ہے, جس کو سمجھنا جو ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بالکل اس طرح ہوگا کہ جیسے ایون اگر ماڈل بننا ہے تو ماڈل بننے کے لیے اسپیسیفک ریکوائرمنٹس کہ آپ کو جو ہے وہ کس طرح کا آپ کا فزیک ہونا چاہیے, لکس کیسی ہونی چاہیے, آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہونا چاہیے, اور کیمرہ شائن ایسیکٹرا. تو اسی طرح سے اگر وی آر بورن مسلم, اگر ہم مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں, ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں, اور اگر ہم واقعی ہی چاہتے ہیں, بیسک جو مسئلہ ہے نا جو روٹ کاز ہے, ہاں, وہ ہمیں ہمارا ایمان وہ جو آخرت پہ ہے نا, اور اس کو سمجھنا کہ واقعی ہی جب میری آنکھیں بند ہونی ہیں نا, ہیو ٹو فیس مائی لارڈ, کہ مجھے اللہ کو جو ہے نا اللہ کا سامنا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کس حال میں کرنا ہے, اس کی ویلیو بہت کم کر دی گئی ہے. یعنی مجھے لگتا ہے کہ ایون ابھی بھی مطلب میں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے دل میں بھی جتنی ویلیو ہے وہ اتنی ہے یا نہیں ہے جتنی ایکچوئل ہونی چاہیے, بیکاز دیٹس دا بگیسٹ ریالٹی اینڈ دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہمارے دل اور دماغ میں 24/7 ہونی چاہیے, رائٹ. ابھی میں نے وہ دیکھی, وہ اتنا دکھ دینے انسیڈنٹس اتنے ہو رہے ہیں, وی نو فلسطین میں جو سب کچھ ہو رہا ہے اور ہر جگہ,
ایوری مومنٹ دیر از سم تھنگ ہیپننگ. لیکن ریسنٹ میں نے بولا کلپ دیکھا جو فیصل آباد میں کائٹ فلائنگ کی وجہ سے ہوا, تو میں اس چیز میں گئی کہ اس سے جسٹ مومنٹس بیفور اس لڑکے کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا. رمضان ہے, شاید وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اچھا امی نے بولا ہوا ہے کہ افطاری کا سامان لے کر آنا ہے, یا اگر وہ آفس کے کسی کام سے نکلا ہوا تھا تو وہ آفس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے, کل آج لیٹ گیا تھا, کل جلدی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ابھی ایک ڈور آئے گی میرے گلے پہ لگے گی اور میں شاید گھر نہ پہنچ پاؤں. بالکل, وہ اس کی جو صبح اس دن ہوئی ہوگی وہ بھی انہی کچھ کنسرنس میں ہوئی ہوگی, اور اس وقت بھی اس سے کچھ مومنٹس بیفور بھی وہ کچھ اسی طرح کی چیز چل رہی ہوگی, بیکاز ہم سب کی ہی چل رہی ہوتی ہے. لیکن ریالٹی وہ تھی جو اس کے ساتھ ہوا, اور ہم سب کے ساتھ ہونا ہے. اور اس ریالٹی کو سمجھنا نا, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی پروفیشن اپنی لائف میں چوز کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ کوئی اور پروفیشن ہے, ہاں اینی پروفیشن, یا پھر اصل میں اسپیسیفکلی کیوں آ جاتا ہے ماڈلنگ یا شوبز, جہاں پر ہمیں زیادہ تھوڑا سا اعتراض ہو جاتا ہے کہ وہ باقی چیزوں میں پھر بھی نا آپ کہیں نہ کہیں, جیسے میں نے کہا کہ ایک آپ کی روٹین ہے, آپ کی ایک آپ کے اسکلز پہ, آپ کی ایبلٹیز کے اوپر, آپ جو ہے نا اپنی نالج کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ پروڈکٹیو وہ کر رہے ہیں. دیر یو اونلی ڈپینڈنگ آن یور بیوٹی موسٹ آف دا ٹائم, اور وہ بیوٹی کب تک رہے گی. آپ کو پتہ ہے, آپ اگر ہسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں تو بہت سے جو کچھ سیلیبریٹیز تھے یا لوگ تھے, وہ اس وجہ سے بھی ڈپریشن میں گئے کہ وہ یا تو ایک ان کی وہ بیوٹی فیڈ آؤٹ ہونا شروع ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے وہ ان کو رسپانس نہیں مل رہا تھا, یا وہ ان کا جو پہلے لوگوں کا ان کی طرف ایک رجحان تھا وہ نہیں رہا تھا, وہ فین فالوئنگ نہیں رہی تھی, یا پھر ایک پیک کا ٹائم آیا سڈنلی ان کو بہت شہرت ملی, اور پھر اچانک سے کچھ ہوا, کچھ بیکاز پہلے بھی میں نے اتنا نہیں سوچی تھی, بیچ میں میں نے سوچنا شروع کیا, کچھ نام اسپیسیفک نا ایسے دماغ میں بیٹھے بیٹھے آ جاتے ہیں, پاکستان کے نہیں تھے بلکہ وہ دوسری ہی کنٹریز کے تھے. اور میں بیسیکلی آئی واز ون آف دوز پیپل جو میوزک اور موویز اور اسٹارس کے بہت فین ہوتے ہیں, کیونکہ وہ فیملی کا بہت زیادہ جو ہے نا انفلوئنس تھی اس طرف سے. تو وہ میوزک کون سا آیا ہے, کون سا سیلیبریٹی, کون سا ایکٹر, ان کی پوری فیملی کی کہ ان کا بیٹا کدھر ہے, بیٹی کدھر ہے, اینڈ آل دیٹ. سو میں سڈنلی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے میں نے بس سوچنا شروع کیا کہ اچھا وہ اس طرح ایک کوئی ہیروئن تھی یا اس طرح کوئی ہیرو تھے, اینڈ میں نے سوچا کہ دے آر نو ویئر ایکچولی اور وہ پتہ نہیں انہوں نے کب ان کے اوپر وہ ٹائم آیا, انہوں نے کب چھوڑ دیا, وہ کہاں گئے, اور لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے کب آئے کب چلے گئے, کسی کو یاد بھی نہیں ہے, اور کوئی ان کے بارے میں نہ پوچھتا ہے نہ بات کرتا ہے. تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا یہ فیلڈ ایک اسپیسیفکلی زیادہ اس لیے رسکی ہے کہ آپ, جیسے میں نے کہا کہ ایموشنلی آپ ڈرین ہوتے ہیں, ایموشنلی آپ بہت افیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے آپ کا غرض کیا ہے, فیم, منی تو ہے ہی ہے, لیکن اس سے زیادہ آپ کا غرض جو ہے نا وہ فیم ہے, لوگوں کا آپ کا فین بننا, لوگوں کا آپ کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ پاگل ہو جانا. اور وہ جب ایونچولی اگر وہ آپ کو نہیں مل پا رہا ہے نا, تو آپ سلولی یو اسٹارٹ گوئنگ انٹو ڈپریشن اینڈ آل دیٹ. اور ڈپریشن میں آپ کیوں جاتے ہیں, اور ڈپریشن میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے, کولیپس ہوتا ہے, آپ کچھ نہ کچھ غلط کرتے ہیں. اور اس طرح ہمارے پاس بہت سی مثالیں موجود ہیں. میں ایک اور بھی چیز مجھے بہت زیادہ میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں نا, شاید غور نہیں کرتے. ہم ہر وقت نا اچھی چیزوں کو اپنی لائف میں نہیں ہم یہ رول اپلائی کرتے کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شکر گزاری کریں اپنی لائف میں, دیکھو نا اچھی چیزوں پہ, اپنی لائف میں نا ہم ناشکری پہ ہی فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, میرے ساتھ یہ برا ہو رہا ہے. لیکن دنیا میں جو کچھ برا ہو رہا ہے نا, وہاں پہ ہم برائی کو نہیں دیکھتے, ہم سب کی اچھائیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا کس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے, کس کو اچھا مل رہا ہے, اور اس کو دیکھ کے ہم اور دکھی ہوتے رہتے ہیں کہ اس کو ملا, مجھے نہیں ملا. آپ اٹھا کر دیکھیں کہ ہالی ووڈ کی خاص طور پہ, کیونکہ جو ہالی ووڈ ہے نا وہ تو وہاں کے اسٹارس کی تو پھر ارننگز اور ان کا فیم وہ تو ایک عجیب ہی لیول, ٹھیک ہے. وہاں کے آپ اٹھا کر ہسٹری دیکھیں, ابھی تک کی کتنے آپ کو نام ایسے ملیں گے جن کے پاس پیسہ تھا, شہرت تھی, دے ہیڈ ایوری تھنگ, اور اسٹل یا تو انہوں نے سوسائڈ کی یا پھر ڈرگ اوور ڈوز. اور آپ کسی بھی جو ہے نا اس انسان سے پوچھ لیں جو ڈرگز لیتا ہے, کہ وہ کوئی بھی انسان ڈرگ اوور ڈوز اس لیے نہیں کرے گا کہ وہ بہت خوش ہے. خوش انسان کیوں ڈرگز لینا چاہے گا, اگر میں آلریڈی خوش ہوں تو میں تو اس ایکسپریشن کو, اس فیلنگ کو انجوائے کرنا چاہوں گی کہ میں خوش ہوں, سو آئی وانٹ ٹو لیو ان دس. اگر میں خوش نہیں ہوں تبھی میں چاہوں گی نا کہ میں کچھ ایسی چیز استعمال کروں جس سے میں تھوڑی دیر کے لیے سب بھول جاؤں, کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو بھی پریشانیاں ہیں, لوگ ہیں, میں ان سب کو بھول جاؤں. تو آف کورس دین دیٹ ہیپنز.
تو یہ ہمارے لیے بہت سیکھنے کی سوچنے کی بات ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ہم اس وقت چاہ رہے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ اگر ہمیں بھی وہ مل جائے گا تو پھر شاید ہم خوش ہو جائیں گے. حالانکہ یہ ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہے. ایک بات سے دوسری بات میری نکل آتی ہے, یہ پبلک اسپیکر ہونے کے جو ہے نا نقصانات میں سے ہے. کیونکہ اس بات ڈیلوژن ہو سکتا ہے جو شاید باہر سے تو آپ کو بہت اچھا نظر آ رہا ہے, بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے اندر ریئلٹی کیا ہے وہ انہی لوگوں کو پتہ ہے جو اس کے اندر, اور وہ کس طرح سے اس کے اندر سفر کر رہے ہیں. میں ایک اور پوائنٹ بھی جو سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جو ہم نہیں سمجھ پاتے, کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ سلیبریٹی اور اسٹار بن گئے نا تو جیسے جو جن کو کہا جاتا ہے کنگ کا خطاب دیا جاتا ہے شاہ رخ خان دا کنگ, تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی آپ بہت بڑی سلیبریٹی بن گئے تو یو آر دا کنگ, یو آر دا کوئین, آپ بہت کوئی بڑی چیز بن گئے. بٹ اگر ہم اس کو اس رخ سے دیکھیں تو ایکچولی اسٹل دے آر سرونٹ. وہ غلام ہیں. کس کے غلام ہیں؟ وہ لوگوں کے دیکھنے کے غلام ہے. لوگ ان کو دیکھیں گے تو وہ پھر یس, جب تک لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اچھا ہاں تم ہو, ہاں تمہاری ایکٹنگ اچھی ہے, ہاں تمہاری لکس اچھی ہیں, ہم تمہیں پسند کر رہے ہیں, تب تک وہ ہیں وہاں پر اس پوزیشن پر, وہ بادشاہ یا جو بھی ہیں. دا ڈے the people will stop doing that, they are zero. اور ایسی ہمارے پاس اتنی بڑی مثالیں موجود ہیں. آپ پاس کے کوئی اٹھا کر دیکھ لیں سیلیبریٹیز کے نیم, کہ اپنے ٹائم میں وہ کہاں تھے, پیک پہ تھے, اور بہت فین فالوئنگ, اور یہ وہ تھوڑا ٹائم گزرا, کوئی اور آیا اس کے بعد, they were nowhere. کچھ مثالیں تو ایسی بھی ہیں کہ مطلب آپ کو وہ روڈوں پہ ملے, لوگ سڑکوں پہ ملے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. بالکل. سو جو سینسیبلی آپ کسی سینسیبل فیلڈ میں جائیں, کچھ بزنس کریں, کوئی اپنا کریئر صحیح سے بنائیں, ایٹ لیسٹ یو کائنڈ آف آپ کا ایک کریئر تو بنتا ہے نا, ایٹ لیسٹ یو ارننگ اینڈ آپ کچھ آگے فیوچر میں بھی کچھ اس پہ کرتے ہی ہیں کام, یو ہیو اسٹیبلٹی ان یور لائف. میں آپ کا تھوڑا سا تھنکنگ پروسیس جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہا تو آپ نے شوبز کی لائف کو چھوڑا. ہم شوبز کی لائف میں سے یا شوبز انڈسٹری میں سے ہی بہت سے لوگوں کے انٹرویوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی انٹریکشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنی اسی لائف کو نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہو گیا, اللہ کا بہت کرم ہو گیا, ان کا یہ ہو گیا, اور وہ اس کو دیکھ رہے, وہ شاید اسی چیز کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا رستہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. سو آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, یا آپ نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ اس کو چھوڑنا ہی کیوں سمجھا؟ میں ان کے ساتھ بالکل ریلیٹ کر سکتی ہوں. آئی ووڈنٹ لائک میں ان کو فتوے نہیں ان پہ دینا شروع کر دوں گی, یا ان کے بارے میں نیگیٹو نہیں بات کرنا شروع کر دوں گی کہ استغفر اللہ ویسا کیوں کہہ رہے ہیں. آئی کین ٹوٹلی ریلیٹ بیکاز میں وہاں رہ چکی ہوں اینڈ آئی ہیو بن دیئر, اور میں بھی کہیں نہ کہیں یہی سمجھتی تھی. اگین جیسے میں نے کہا نا کہ ہمیں سیڈلی ایز اے مسلم بچپن سے جو ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے, جو ہمیں حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے, قرآن کی تفسیر کو پڑھنا, اس کا ترجمہ پڑھنا, اور اتنے علوم ہیں ماشاء اللہ بارک اللہ فیک کہ اگر ہم ان سب کو پڑھیں تو ہمیں پھر شاید سمجھ آئے کہ بھئی اللہ کی بلیسنگز ان ریالٹی کون سی ہیں اور کون سی نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینا تو سب کو ہی ہے, ٹھیک ہے, جو مسلمان ہے, جو ایمان والا ہے, مومن ہے, اس کو بھی دینا ہے, جو کافر ہے, جو اسلام میں نہیں ہے, اس کو بھی دینا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. جو دنیا میں اچھا انسان کر رہا ہے, کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی کویشچن آتا ہے نا, اچھا پھر وہ فلاں انسان تو کافر ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا دے رہے ہیں, اور یہ وہ, تو وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دینا تو سب کو ہی ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم یہ سمجھیں اس چیز کو کہ جو ہمارے پاس رزق آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ راضی کر کے, اللہ تعالیٰ کی خوش نبودی سے آ رہا ہے, یا پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے آ رہا ہے. یعنی اس وقت اگر میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں آپ سب سے جو ہے گن پوائنٹ پہ مال چوری کر کے لے جاؤں, اور جا کر اب تو موبائلز ہی اتنے مہنگے ہو گئے, جا کر موبائل بیچ کے جو ہے میرے پاس 20-25 لاکھ آ جائے تو میں کہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 20-25 لاکھ دے دیے ہیں. تو وہ تو اب میری چوائس تھی نا, ٹھیک ہے, اور میری سوچ ہے کہ میں سمجھوں کہ جی یہ میں نے کوئی جو ہے میرے لیے شاید اللہ کی بلیسنگ ہے. تو وہ کیونکہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے, اور ایک کانسیپٹس ہمارے کلیئر نہیں ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز, اسپیشلی جیسے مجھے پتہ ہے کہ لوگ جا کر کمنٹس کرتے ہیں لوگوں کی پوسٹ کے نیچے کہ پردہ شروع کر دیں اور اس طرح کریں, مسلمان بن جائیں, اور یہ کر دیں وہ کر دیں. اب وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ اس والے ٹریک پر اس وقت نہیں ہے, اور اسلام ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے, دین ایک ایسا سینسٹیو پوائنٹ ہے کہ اس پہ نیچرلی لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کہیں بھی جا کر کسی کو سڈنلی ایک دم سے یہ احساس دلانے کی کوشش کریں گے نا کہ جو تم کر رہے ہو نا تم جہنم میں جاؤ گے, یا تم کافر ہو, یا تم گنہگار ہو, تو وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ایکچوئل میں جنت تو وہ بھی چاہتے ہیں, سبھی چاہتے ہیں جنت, جو جس کے دل میں اسلام ہے تو وہ چاہے گا. اور بٹ جیسے آپ نے بہت خوبصورت بات یہ کہی ہے کہ ایکچوئل میں
ان کو کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایکچوئل بلیسنگز ہیں کیا. جس چیز کو آپ بلیسنگ سمجھ رہے ہیں شاید وہ بلیسنگ نہیں ہے. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی رسی کو ڈھیلی بھی کر دیتے ہیں. بالکل. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جو سکسیس کا کرائٹیریا ہے ایک بلیور کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے, ایک ڈس بلیور کے لیے الگ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں میں ان کے گھروں کے دیوار, ان کے دروازے اور کھڑکیاں میں سونے کی بنا دیتا. بالکل. وائی کیونکہ ان کے لیے سب کچھ اس دنیا میں ہی ہے, سو ان کو سب کچھ مل جانا دنیا میں. جو ایک بلیور ہے اس کے لیے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے, باقی بہت سارا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو آپ نے ابھی گفتگو میں پردے کی بات کی کہ لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پردہ کریں, تو بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید پردے کے ساتھ کسی کو جج نہیں کیا جا سکتا, کسی کی دینداری ہے, کسی کا تعلق آپ پردے سے جج نہیں کر سکتے. تو اٹس ناٹ ایٹ مین کہ اگر وہ سمجھتے ہیں ہم نے پردہ نہیں کیا یا ہم گلیمر کے اندر ہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے. سو آپ اس پوائنٹ آف ویو کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ بالکل, اللہ تعالیٰ سے تو بے شک دیکھیں تعلق ہے, سب کا ہے, اور کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو آپ سے یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا. جو بھی مسلمان ہے انسان, جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے, اس سے اگر آپ پوچھیں کہ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو یا اسلام کے بارے میں تمہارے کیا جذبات ہیں, تو وہ آپ کو سبھی جو ہیں وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے لوگ جیسے نا وہ بہت مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی رمضان آتا تو ان کے سر پہ دوپٹے آ جاتے ہیں, آل دیٹ. وہ کہیں نہ کہیں یہ چیز بھی ضرور ہمیں شو ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک رسپیکٹ ہے ضرور, ایک اندازہ ہے ضرور. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ بہت سے سیلیبریٹیز جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ سیٹس پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر اپنی ریکارڈنگز کے بیچ میں. اگین مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ پراپر نالج نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. میں نے جب خود یہ جرنی سٹارٹ کی تھی تو مجھے یہ ضرور سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے اس کو چھوڑنا ہے, یہاں سے مجھے نکلنا ہے اور مجھے ایک قرآن کو پڑھنا شروع کرنا ہے. اور لیکن مجھے اس وقت بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ جو حجاب یا نقاب ہے یہ قرآن اور حدیث میں ہے. مجھے بس یہ سمجھ آئی تھی کہ محرم نامحرم اور یہ فرق, اور اگر عورت جو ہے وہ نامحرم کے سامنے ایک صحیح لباس میں نہیں ہے یا اس نے چادر نہیں لی ہوئی تو اس کو بھی گناہ مل رہا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے ایک ذریعہ بن رہی ہے گناہ کا. لیکن پراپر حجاب ہے یا پراپر نقاب ہے یہ مجھے خود بھی نہیں پتہ تھا ان دا بگننگ. جب میں نے تفسیر پڑھنا شروع کی, وہ سورہ نور کی آیات پڑھی, وہ سورہ احزاب کی آیات پڑھی, وہ احادیث پڑھی اور علماء کو سنا انہوں نے کیا کہا ہے, وہ سب جب پڑھا تو تب جا کر یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ اچھا یہ تو دین کا حصہ ہے. کیونکہ جو وہ نقاب وغیرہ ہے, برقع وغیرہ ہے, وہ ٹو بی آنیسٹ میری اپنے گھر میں بھی خواتین پرانے زمانوں میں تو خاص پہ جیسے جو پڑنانی تھی یا نانی وغیرہ تھی, لوگ تو ان لوگ کا ایک وہ ریچول ہوتا تھا کہ بازار جاتے ہوئے ویسے بھی کر لیتے تھے. مطلب ایک کلچر والی چیز تھی کہ جی کیوں ہم اپنی گھر کی جو عورتیں ہیں ان کو کیوں غیر مرد زیادہ دیکھیں. تو ایک کلچر والی چیز تھی کہ جب وہ گھر سے باہر جاتی تھی وہ پہن جاتی تھی برقع. اور ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ شاید جو مولوی حضرات بن جاتے ہیں جو مسجدوں میں پڑھاتے ہیں یا اذان دیتے ہیں جا کر, شاید ان کے گھر والوں کی جو عورتیں ہیں ان کی طرف سے یہ اسٹرکٹنیس ہوتی ہے کہ وہ کریں, یا پھر پٹھان کہ جی وہ کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے بڑے لوگوں کو یہ لگا بھی کہ کیونکہ میں پٹھان کے میری شادی جو ہے وہ میرے ہسبینڈ ہیں ہی پٹھان, تو شاید اس وجہ سے میں نے نقاب کر لیا. جبکہ ریالٹی یہ تھی کہ جب میں نے خود پڑھا قرآن میں اور اس کو سمجھا, اور اس سے پہلے فنی چیز یہ تھی کہ آئی یوز ٹو کور, لیکن ہم جب ابو ظبی میں یا دبئی میں کہیں گھومنے وغیرہ جاتے تھے, میں ریسٹورینٹ میں بیٹھی تھی تو میں بڑے مزے سے اپنا نقاب اتارا اور اسکارف کو بس ایسے کر کے لے لیا اور کھانا کھا رہے ہیں آرام سے وہ. اور جب پڑھا اس دن ریئلائزیشن ہوئی, پھر سمجھ آیا. اس دن کے بعد پھر ریسٹورینٹس میں جا کے بھی نہیں اتارا, پھر ایسے ہی کھایا کہ اچھا نہیں یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر دل کر رہا ہے تو کر لیں, اور کوئی کلچر والی چیز نہیں بلکہ یہ دین میں ہے. تو وہ ان کو کوئی انسان شاید سمجھائے گا. جیسے ہم کچھ لوگ آئے ہیں ابھی, بہت سی سسٹرز اور ہیں جنہوں نے چھوڑا ہے, وہ اسی لیے چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ان کو بھی یہ بات سمجھ آئی کہ اچھا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اور یہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کوئی آ کر عالم ہمیں کہہ رہا ہے XYZ, کسی نے بھی ہمیں کہہ دیا کہ یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ حرام ہے یا صحیح نہیں ہے یا الاؤڈ نہیں ہے یا اس طرح, بلکہ یہ کیونکہ قرآن میں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ قرآن کس کے لیے ہے, ہمارے لیے, ہم سب کے لیے. اگر ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے, اور اس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ہم نے فالو کرنا ہے. کیونکہ ایک دفعہ بہت اسٹارٹنگ تھی تو آف کورس بہت زیادہ نالج اس وقت, میں بھی خود بھی اسٹوڈنٹ ہی تھی, تو میں ایک انٹرویو پر گئی ہوئی تھی مارننگ شو کے, تو وہاں انہوں نے تھوڑی کھچڑی سی مچا دی تھی جو میں بھی پریپیئرڈ نہیں تھی اس چیز کے لیے, کہ ہمیں بھی بلایا ہوا تھا 1-2 لوگوں کو جو نقاب کر رہے تھے, اور ساتھ سامنے جو ہے نا وہ انہوں نے 2-3 ماڈلس بھی بٹھائی ہوئی تھی.
تو ان میں سے پھر ایک جو ہے نا وہ سسٹر کنفیوز ہو کے کہتی ہیں کہ نہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اگر میں ایسے بیٹھی ہوئی ہوں تو مجھے کیا گناہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، اینڈ آل دیٹ نا. تو اس وقت خیر وہ میرے سے وہ سوال پوچھا بھی نہیں کیا اور کسی اور سے پوچھا. میں ٹو بی آنیسٹ میں شاید اس طرح اتنا اچھا آنسر دے بھی نہ سکتی. کہ ایک سمپل سا رول ہے کہ جو احکامات ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کرنے کو کہے ہیں اگر ہم وہ نہیں کر رہے ہیں تو گناہ ہوگا، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں نہیں کرنے کو کہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں تو ہمیں گناہ ہوگا. سمپل سا رول ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں سورہ احزاب میں ہمیں کہہ دیا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر چادریں ڈالنی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے رہ نہیں جاتی ہے. تو دیٹ مینس کہ اللہ کہہ رہے ہیں، کوئی مولوی صاحب آ کے نہیں کہہ رہے ہیں، یا سارا چودھری نہیں کہہ رہی ہے، یا سارا چودھری کو کسی نے برین واش نہیں کیا، بلکہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے. تو آپ پڑھیے، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. آپ نے جو ہے نا بہت اچھی رولنگ ذکر کی ہے کہ قرآن مجید میں یا حدیث میں جہاں پر بھی جو حکم آتے ہیں نا وہ علماء نے ذکر کیا وہ 5 ٹائپس کے ہوتے ہیں. سب سے پہلی لیئر آتی ہے ہمارے پاس واجب کی، اور اس کے اپوزٹ آتی ہے حرام کی، اینڈ دین پھر آتا ہے افضل جو کرنے بہتر ہے، اینڈ دین مکروہ، اور درمیان میں ایک مباح جاتا ہے. تو علماء نے ذکر کیا کہ اگر آپ فرض کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر کرنے کا اجر ہے وہ مل رہا ہے، اور اگر کوئی چھوڑتا ہے، فرض چھوڑتا ہے، تو اس کے اوپر اس کو گناہ ہوگا. اور حرام اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا گناہ ملتا ہے. لیکن اگر آپ یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے پاس پوٹینشیل تھی، آپ حرام کام کر سکتے تھے، بٹ صرف آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا، تو جو انسان حرام چھوڑتا ہے وہ انسان کنسسٹنٹ ثواب کے اندر ہے، اس کو حرام چھوڑنے کا بھی ثواب ملتا ہے. پردے کی آپ نے ماشاء اللہ بات کی، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آؤٹ آف دی کنٹری بعض اوقات ابتدا کے اندر شاید اتنی زیادہ توجہ نہیں تھی، تو پھر آہستہ آہستہ آپ نے گریجولی اس کو سمجھا. تو بہت سی ہماری سسٹر جو پردہ سٹارٹ کرتی ہیں، اور پردہ سٹارٹ کرنے کے بعد شاید وہ اتنا توجہ نہیں دے پاتی. عمومی طور پر ہوتا ہے چلیں گھر کے اندر ہمارے رواج ہوتا ہے چلیں گھر میں چادر لینی ہے، اسکول جانا ہے، تو بعض دفعہ جو ہے وہ نقاب یا حجاب کر کے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی کوئی فنکشن آتا ہے شادی کا، تو وہ جب شادی کے فنکشن میں جاتی ہیں تو وہ سر کے دوپٹے بھی اتر جاتے ہیں، اور وہ بالکل ایک جیسے پتہ چلتا ہے کہ شاید ایک اور ہی انسان آ گیا ہے. دین جیسے شادی کا فنکشن ختم ہوا، کوئی پارٹی ختم ہوئی، تو یہ جو مطلب کہ ایک دم سے اتنا بڑا شفٹ چینج آتا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات وہی آ جاتی ہے اگین کہ اگر تو کسی نے سمجھ کر سوچ کر ایک ڈیسیجن لیا ہے اور اپنے مائنڈ کو، اپنے کویشچنس کو، کنفیوژنس کو کلیئر کیا ہے کہ میں نے یہ حجاب یا نقاب کیوں کرنا ہے اور کس کے لیے کرنا ہے، جب ان کے پاس وہ سارے آنسرز ہیں، وہ کنفیوز نہیں ہیں، دین دے ول فالو اٹ ایوری ویئر. ہاں کہیں کہیں فیملی کا پریشر اور کنفیوژنز آ جاتے ہیں، کویشچنز آ جاتے ہیں، تو میں وہاں پر ان کو ٹپس دے سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس یہ آتے رہتے ہیں کویشچنز کہ میں نے اسٹارٹ کیا ہے حجاب وغیرہ، تو اب شادی آ گئی ہے تو میں کیا کروں. تو ظاہر سی بات ہے ایک رویہ یہ ہوتا ہے جو میرا تھا اور جو میرا ہمیشہ سے ہے کہ جب مجھے اپنے ڈیسیجنز میں لے لیتی ہوں اپنی لائف میں اور مجھے کلیئر ہو جاتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں، کس کے لیے کر رہی ہوں، اور میرے پاس ساری کلیریفیکیشنز اپنی ذات کے لیے سارے دلائل اور ہر چیز ہوتی ہے، میں سیٹسفائی ہو جاتی ہوں. اس کے بعد زمین ادھر سے ادھر ہو جائے میں نہیں ہلتی ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا کہ آپ نے ادھر نہیں یہ پہننا یا وہاں نہیں بیٹھنا یا وہ نہیں کرنا، مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا. تو ایک تو رویہ یہ ہے، اگر آپ کے اندر اتنا اچھا کانفیڈنس، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا آپ نے کہ آپ جو ہے سب سے لڑنا ہی شروع ہو جائے کہ نہیں میں کروں گی، آپ کیا کر لیں گے، میں دیکھتی ہوں میرا کیا بگڑ. نہیں، اچھے احسن طریقے سے آپ جو ہے ان سب کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے اور میرا ڈیسیجن ہے، اینڈ آئی ووڈ اپریشیٹ آپ سب اس کی رسپیکٹ کریں، مجھے سپورٹ کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں آپ وہ والا حوصلہ نہیں لا پا رہی ہیں، تو خدا را یہ مت کیجئے کہ آپ بالکل ہی ایک طرف آپ کر رہے ہیں اور ایک طرف بالکل نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ کر لیجئے کہ آپ فار ایگزامپل اگر کمپلیٹلی سیگریگیٹڈ شادی نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مرد حضرات آئیں گے اور اسی طرح سے سب چلتا رہے گا، تو آپ ایک بڑی چادر اپنے ابائے کے اوپر لے کے، اب پہلا رول یہ ہے کہ آپ نے ابایا اتارنا ہے یا نہیں اتارنا، چادر اتارنی ہے یا نہیں اتارنی. پہلا رول یہ ہے کہ آپ تیار تو ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ تیار ہونے سے آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا. آپ اچھی سی تیار ہوں، اچھے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو آپ فل یہ فیل کروائیں کہ جی آپ شادی میں جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے ماسی بن کے نہیں جانا ہے کہ کیونکہ آپ پایا پہن لیتی ہیں، اب آپ پردہ کر لیتی ہیں تو بس آپ جیسے تھی اٹھی نائٹ سوٹ میں، اسی میں آپ نے پجامے کے اوپر ابایا پہنا. نہیں، آپ تیار ہوں، ٹھیک ہے، آپ تیار ہوں. اب اپنا ابایا پہنے، آپ اس کے اوپر ایک بڑی چادر لیجئے. اس کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو کوئی تھوڑی سی کارنر والی سائڈ مل جاتی ہے، خواتین والی سائڈ مل جاتی ہے، وہاں پر اگر آپ نے اوپن ابایا پہنا ہو تو آپ اپنے اوپن ابایا کو تھوڑا سا ایسے بٹنس کھول سکتی ہیں، تاکہ جو لیڈیز ہیں ان کو تو ایٹ لیسٹ پتہ چل جائے اچھا آپ نے کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں. اور اپنی چادر کو آپ اپنے پاس رکھیے ساتھ ساتھ، جہاں لگے کہ اگر مرد حضرات آ رہے ہیں تو اپنی چادر کو اوپر سے رکھیے اس قدر تک کہ آپ کا چہرہ وہ نہ دیکھ سکیں. اور جب لگے کہ اگر مرد حضرات نہیں ہیں، تھوڑے دور دور ہیں، تو آپ تھوڑا سا اس کو پیچھے کر سکیں تاکہ آپ نے جو بھی میک اپ کیا ہوا ہے، جویلری
جویلری پہنی ہوئی, آپ کے ساتھ جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ دیکھ لیں. لیکن یہ والی جو کشمکش ہے, کنفیوژن ہے, اس کو اگر آپ کے دماغ میں چل رہی ہے کہ آدھا آپ کر رہے ہیں آدھا نہیں کر رہے, تو اس کو پہلے خود کلیئر کیجیے آپ بیٹھ کر, آپ نے کیوں کرنا ہے, آپ نے کس کے لیے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے, درست طریقہ کیا ہے. کیونکہ جب آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے نا آپشنز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ایکسیپشنز نہیں ہیں. اور اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ استقامت دے. میں اپنے بہنوئی, اپنے دیور وغیرہ, اپنے جو کزنز ہیں یا اس طرح سے جو رشتے ہیں, ان سب سے میں گھر میں بھی کرتی ہوں پردہ. تو وہ لوگوں کے لیے, لوگوں کو سن کے کافی شاکنگ لگتا ہے کہ ہم ایک نا ٹرم سننے میں آتی ہے کہ ایک پردہ اور ایک شرعی پردہ, غیر شرعی پردہ ہوتا ہے, لوگ شاید اس کو سمجھتے ہیں. تو لیکن الحمدللہ آئی ایم سو بلیسڈ کہ میری پوری فیملی سپورٹیو ہے. جو میری بہنوں کی ابھی شادی ہوئی ہے, ریسنٹلی ہوئی ہے, ایک کی 3-4 سال پہلے ہوئی ہے, ایک کی لاسٹ ایئر ہوئی ہے. اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کیا اس چیز کو, اس کی رسپیکٹ کی ہے. اور ان کی نگاہیں ہمیشہ جھکی ہوتی ہیں. میں نے چادر لی ہوتی ہے, اپنے آپ کو کور کیا ہوتا ہے, بٹ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھتے ہیں. اسی طرح میرے جتنے دیور ہیں ان کے ساتھ بھی جب بھی اگر کوئی اس طرح سے بات چیت ہو تو ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے, ان کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں اور میں اپنی جو ہے پردے کو کیری کرتی ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے ڈیسیجن لیا ہے, یو وانٹ ٹو ڈو حجاب, یو وانٹ ٹو ڈو نقاب, یو وانٹ ٹو ویئر عبایا, تو سب سے پہلے اپنے اندر کے جو آپ کے کانفلکٹس ہیں, کنفیوژنس ہیں, کویشچنس ہیں, ان کو کلیئر کیجیے. ان کو اپنے آپ کو, اپنا ڈیسیجن جو ہے نا وہ اسٹرانگ کیجیے سب سے پہلے. سو آئی گیس دیٹ ول ہیلپ دیم دین, کہ وہ پھر یہ کنفیوز نہیں ہوں گی کہ اب شادی آ گئی تو اب میں اتاروں اور پھر باہر جب جاؤں تو پھر پہن لوں. شاید یہ بھی کچھ لوگوں کو مسکنسیپشن ہے کہ شاید گھر کے اندر پردہ کرنے کا مطلب یہ کہ بس آپ نے کمرے کے اندر ہی بند ہو جانا ہے. نہیں, آپ اپنے جو اپنا پردہ ہے, آپ نے پردہ کر کے آپ کے گھر میں جو مہمان آ رہے ہیں, جو قریبی رشتہ دار آ رہے ہیں, آپ ان کو مہمان نوازی, ان کو جو چیز سرو کرنی ہے آپ ان سے سرو کر سکتے ہیں. جو ضرورت کی بات ہے وہ آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. سو یہ شاید مسکنسیپشن ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ شاید اگر پردہ کرنا تو پھر گھر کمرے کے اندر بند ہو جانا, ہم نے باہر ہی نہیں, بلکہ میرے ہسبینڈ کیونکہ وہ ان کا بزنس ہے, ہی از موسٹلی لائک آن دا گو, بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں, تو ان کی جان جاتی ہیں چیزوں سے کہ اگر میں ان کو کہتا ہوں کہ دھنیا پودینہ آپ لے آئیں تو میرا ہمیشہ جو ہے نا عبایا, میرا اسکارف, میں نے کہا وہ بالکل اسٹینڈ بائی پہ ہر وقت پڑا ہوتا ہے, کیونکہ مجھے ہی یہ اکثر ہوتا ہے کہ او ہو یہ چیزیں تو رہ گئی, تو میں جلدی سے وہ پہنتی ہوں. میں خود ڈرائیو کرتی ہوں, خود جاتی ہوں, میں لے آتی ہوں. لیکن وہ ایک ایسی چیز بن گئی ہے میرے لیے کہ وہ جیسے کہ شاید جن لوگوں کو عادت ہوگی نا, جیسے کچھ لوگ بہت زیادہ بیوٹی کانشیس ہوتے ہیں تو ان کے لیے باہر میک اپ کے بغیر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہوگا, اور وہ ہوتے ہوں گے کہ نہیں میں نے ایسے نہیں چاہیے. یا کچھ لوگ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ویل ڈریسڈ رہنا پسند کرتے, تو دے کے ناٹ لیو دا ہاؤس ود آؤٹ دیٹ, کہ نہیں جی میں یہ چینج کروں گی تو پھر. تو میرے لیے وہ اس طرح والی فیلنگ بن چکی ہے کہ یو نو آئی کین ناٹ لیو مائی ہاؤس ود آؤٹ دیٹ. اور وہ میرے لیے بہت ایزی بن چکا ہے کہ بس جلدی سے کوئکلی بایا پہنا, اسکارف باندھا, نقاب ڈالا, اینڈ دین یو نو آئی ایم گڈ ٹو گو. اوکے, لاسٹ کویسچن آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا, جی کہ آپ نے جب اس لائف میں آئیں, بعض دفعہ انسان کو, ہم نے کچھ ایسے بھی سیلیبریٹیز دیکھیں کہ جنہوں نے اپنی شوبز کی لائف کو چھوڑا اینڈ کچھ عرصے کے بعد وہ واپس چلے گئے, اس کو سسٹین نہیں کر پائے. تو استقامت اختیار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ لوگوں کے لیے. بعض دفعہ کچھ لوگ جذباتی فیصلے لے لیتے ہیں, لیکن بعد میں وہ ایموشنز جو ہے وہ اس طرح سے کیری آؤٹ نہیں ہو پاتے, اور اس طرح سے نہیں چل پاتے. سو اس سب چیزوں کو چھوڑنے کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایسے کیا انعامات کیے, کیا احسانات کیے کہ جس کی وجہ سے آپ ابھی تک اس چیز کے اوپر آپ قائم بھی ہیں, اور آپ دوسرے لوگوں کو بھی آپ اس چیز کی دعوت دیتی ہیں؟ الحمدللہ ایک چیز جس کے لیے میں بہت اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذہن میں ڈال دی اور سمجھا دی, اور بہت جلدی مجھے قرآن سے جوڑا. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ موسٹلی ہم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں خیال آیا, ہم نے کہا کہ اچھا میں تھوڑا سا ریلیجیس ہونا چاہتی ہوں, میں صبح سے نماز شروع کروں گی اور حجاب شروع کر دوں گی, اور پھر اگلے 5 سال ہم وہی کرتے رہتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا ہم ایکسل نہیں کر پاتے ہیں, ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. میرے ساتھ اگین جیسے میں نے کہا نا کہ میری جرنی انپریڈکٹیبل تھی, اور میں نے کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا, ایسے جیسے اللہ تعالیٰ لے کر چلتے رہے. تو سبحان اللہ ایسی چیزیں میں نے سیکھی ہیں ان 13-14 سالوں میں, ایسے علوم پڑھے ہیں جن کے بارے میں کبھی سوچ نہیں سکتے. بیکاز میں نے 2003-2004 میں میٹرک کے بعد میں نے چھوڑ دی تھی اسٹڈیز, اور میں نے اپنے کریئر پہ فوکس اسٹارٹ کر دیا. تو مجھے لگتا تھا کہ اب تو میرے لیے امپاسبل ہے کہ میں کچھ پڑھوں پراپر طریقے سے. سو میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی, میں نے احادیث پڑھی, میں نے عقیدہ پڑھا, میں نے اصول الفقہ کمپلیٹ نہیں کر سکے لیکن اصول الفقہ پڑھا, اصول الحدیث پڑھا, میں نے ڈفرینٹ شیوخ سے پڑھا, اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ آف طہارہ جس طرح سے اس سے ریلیٹڈ تو میرا فیس بک گروپ بھی ہے, اور سسٹرس کافی آتی رہتی ہیں اس سے ریلیٹڈ وہاں کویشچنس پوچھنے.
یہ ساری چیزیں انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ دیا. اینڈ دین اللہ تعالیٰ نے مجھے دوست دیے وہ والے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اپنے ساتھی کے اپنے دوست کے جو ہے دین پر ہوتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دوست عطا کیے جو اس سیم ٹریک پر تھے, اس سیم جرنی پر تھے. ان سے بہت ایک حوصلہ ملتا رہا, کیونکہ آپ کی گفتگو بدل جاتی ہے نا پھر. تو وہ گفتگو جو میں کرنا چاہ رہی ہوں, ان کا بھی وہی ٹاپک ہے, وہی سوچ ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کرنا. انہوں نے بہت ہیلپ دی. اور پھر یہ 13-14 سال آئی ڈونٹ نو, شاید لوگوں کو شاید وہی ذہن میں آتا ہوگا کہ پتہ نہیں کوئی بورنگ سی لائف اور پتہ نہیں بس جو ہے اٹھ کر صرف اپنے گھر کو سنبھالے. وہ یس, گھریلو لائف تو آف کورس جو ہے ساتھ چلتی رہتی ہے, الحمدللہ وہ بھی چل رہی ہے, بچے ہیں, ہسبینڈ ہے, سب کچھ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری لائف جو ہے نا زیادہ انٹرسٹنگ رہی ہے ان 13-14 سالوں میں. ایوری ایئر دیر سم تھنگ نیو ٹو ڈسکور. کچھ نہ کچھ نئی کلاسز ملتی ہیں, ایونٹس آ جاتے ہیں, اسلامک ایونٹس, لیکچرز آ جاتے ہیں, کانفرنسز آ جاتی ہیں, وہاں جانا ہوتا ہے, ٹریول کرنا پڑتا ہے, وہاں ان کا پارٹیسپیٹ کرنا. پھر لاسٹ ایئر الحمدللہ جو میرے لیے اگین ایک بڑی چیلنجنگ چیز تھی, مجھے لگتا تھا کہ اچھا اسلامک اسٹڈیز کرنی ہے, یہ والی بھی کرنی ہے, اب کچھ سم تھنگ ایک جو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اب اس سے ہٹ کر بھی ایسی کوئی چیز کی جائے کہ جس پہ آپ کو لگے کہ اچھا میں نے کچھ اچیو کیا. تو میں نے جو ہے NLP کی, ماسٹر پریکٹیشنر. TLT میں نے جو ہے ٹائم لائن تھراپی جو ہے وہ کی ہے. تو آئی ایم اے ماسٹر پریکٹیشنر ناؤ الحمدللہ. تو وہ میری اسلامک اسٹڈیز, اسلامک کاؤنسلنگ اینڈ ناؤ مائی NLP ایز ویل اینڈ لائف کوچنگ, ان سب کو مکس کر کے اگین لائف جو ہے نا وہ اور اتنی انٹرسٹنگ ہوگی ہے کہ لٹرلی اتنے وہ کلائنٹس اور جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ ساری ہوتی ہیں کہ وہ اتنی لائف ماشاء اللہ بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ نے اتنی انٹرسٹنگ کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میری زیادہ لائف انٹرسٹنگ ہوگی شاید باقی لوگوں سے اگر میں کمپیریزن میں جاؤں. تو قرآن سے جڑنا, حدیث, قرآن اور حدیث دونوں سے جڑنا, اس کا علم حاصل کرنا, قرآن والوں سے جڑنا, یہ بہت ضروری ہے اگر اف یو وانٹ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ استقامت عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے خود بھی بے شک آپ دعا بھی کریں, دعا بھی بہت ضروری ہے, لیکن یہ بھی ضرور ایفرٹ کریں کہ یہ 2 چیزیں بھی اپنی لائف میں ضرور لے کر آئیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ اگین, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا خصوصی وقت عنایت فرمایا اور آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لے کے آئیں. جی ناظرین, اسی کے ساتھ آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم کسی نئی شخصیت کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.